बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की इस बाबरकत महफिल के अंदर जो मैंने आयतें आपके लिए मुंतखब की हैं, सूरह मुल्क की इब्तिदाई इंशाअल्लाह पहले रुकू पे हमारी गुफ्तगू होगी। इसके अंदर एक बहुत ब्रॉड किस्म का जो मैसेज है वो उसके अंदर दिया गया, लेकिन हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे 25 से 30 मिनट के अंदर इसको समराइज कर लें कि इन आयात के अंदर हमें क्या मैसेज दिया गया। पहले मैं चंद वर्सेस इसकी तिलावत करूंगा आपके सामने और फिर एक एक आयत हम लेके इंशाअल्लाह चलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العلی العظیم۔ ترجمانی اس طرح ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے، وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، سورہ ملک کی میں نے ابتدائی، ویسے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کو مکمل کر لیں اور پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ زندگی تو اس کو سیکنڈ رکوع کی طرف جائیں گے۔ تو اس میں نے ابتدائی 3-4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ ملک آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی بڑی افادت بیان کی گئی، یعنی سورہ یاسین آپ کے اندر لے لیں، سورہ رحمان لے لیں، سورہ کہف لے لیں، سورہ ملک لے لیں، اس طرح 5 سے 7 ایسی قرآن مجید کی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کی افادت بیان کی ہے۔ سورہ ملک کو بھی جمعے کے اندر خصوصی جمعے کے روز پڑھنے کی بڑی افادت بتائی گئی ہے اور رات کے ٹائم اس کو پڑھنے کی بڑی افادت بتائی گئی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جو ہے بڑی پسند تھی اور اکثر سوتے وقت جو ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو اکثر سوتے وقت جو ہے نا اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی یعنی محبوب تھی، بڑی عزیز تھی یہ سورت۔ تو چند جو صورتیں تھیں وہ کیوں عزیز تھی، اس سورت کو ہم انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھا کرتے تھے۔ آئیے اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ پہلی جو آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یدا کہتے ہیں، اب تھوڑی سی ہم انشاءاللہ قرآن کلاس کے انداز میں ہم لے کے چلیں گے۔ یدا کہتے ہیں ہاتھ کو، یدا کہتے ہیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آئے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ، یعنی اب اللہ کا ہاتھ ہم نہیں جانتے، اللہ کی کئی قرآن کی سورت آیت الکرسی کے اندر کرسی کا ذکر آیا ہے، ہم اس کرسی کو بھی نہیں جانتے، ایک امیجنری، کیونکہ انسان کے کو اس لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس لینگویج کو سمجھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے جتنے کے جتنے قوانین چل رہے ہیں، جتنے کے جتنے مظاہر چل رہے ہیں، جتنے کی جتنی چیزیں چل رہی ہیں، وہ سب کی سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ اب بزرگ و برتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے کائنات بنائی۔ اس کی اگلی آیت کے اندر دیکھیں گے اس نے کائنات کس طرح تخلیق کی، اس کائنات کو میں گلیمپس کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ وہ یعنی ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اس کے ہاتھ میں وہو علی کل شیء قدیر۔ ابھی دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قادر ہیں، ہم اپنے جسم پر بھی قادر نہیں، میں اس چیز پہ اس کو روکنے میں قدرت نہیں رکھتا اور میں کہتا ہوں میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں نے تو یہ کر لیا، اپنے آپ میں متکبر بن جاتا ہوں ایسے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کمزور بنا رکھا ہے کہ میرا اگر دل چند سیکنڈ کے بند ہو جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اس کا یورین آنا بند ہو جائے تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایسے ذرا سا اس کا یورین چند گھنٹوں کے لیے بند کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو بڑے سے بڑا متکبر زمین پہ آئے تھے، کہتے ہیں یا اللہ
اس لیے جو مشرکین مکہ تھے وہ جانتے تھے جب بھی ان کے اوپر بہت بڑی آفت آتی تھی فوراً جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، کہتے اے اوپر والے تو ہی ہماری مدد کرتا. حالانکہ انہوں نے 360 بت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ بت ہماری مدد نہیں کر سکتے. وہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو اوپر بیٹھا ہے، جو چھتری والا بیٹھا ہے، وہی ہماری مدد کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہاں ایک دین کا جو سیاسی پہلو، یعنی اس آیت کے اندر دین کا جو سیاسی پہلو ہے کہ چونکہ اللہ حاکم ہے، چونکہ اللہ ازل سے ابد تک ہے، چونکہ اللہ کی فرما روائی ہے، چونکہ اللہ کی حکمرانی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ میرے وجود کو چلا رہے ہیں، اس لیے حاکمیت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. نظام بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. قانون بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. عدالت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. سیاست بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. جب ہم اس کو ڈیویٹ کرتے ہیں، جب اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم نقصان کے اندر، خسارے کے اندر چلے جاتے ہیں. تو ایک پہلی آیت کے اندر ایک دین کا جو سیاسی پہلو ہے اس کی طرف روشنی ڈالی جا رہی ہے، جو کہ اللہ حاکم ہے، جو کہ اللہ قادر و مطلق ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں اپنے داڑھی کے بال کو بھی روک نہیں سکتا، میں اپنا دل جو چل رہا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے بھی روکنے میں قدرت نہیں سکتا. تو میں کیوں اپنے آپ کو سمجھوں؟ اس لیے ہمیں جب ہم اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے، اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب یہاں سے جو میسج شروع ہو رہا ہے، الذی خلق الموت، انسان کو پیدا کیوں کیا. یہاں پر ایک انسان کی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد اس آیت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زبردست قسم کی آیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ الذی خلق الموت، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، والحیات، اور انسان کو یعنی پیدا کیا اور موت دی. وہ کس لیے؟ آگے دے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا اور زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی. یعنی اب یہاں پیدائش کا مقصد بتا دی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بڑی معروف حدیث ہے، جب انسان ختم ہو جاتا ہے نا تو اس کے ٹیل کے اوپر، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اس کی ٹیل، یہ ہماری جو بیک بون ہے، اس کے نیچے بالکل پن کی طرح تھا، یہ آپ کی جو وہ ہوتی ہے ہڈی ہوتی ہے، جو ایٹم بم بھی پھٹ جائے نا، پوری دنیا بھی ختم ہو جائے، وہ ہڈی ختم نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس ہڈی سے ڈیکوڈ کرے گا. ایک اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے، آج مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اس لیے جلاتے ہیں اپنے مردے کو کہ بھئی جب یہ ہم خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے تو ہمیں کیسے اللہ اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب کچھ بھی نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ جب کچھ نہیں تھا، میں اس سے بنانے میں قدرت رکھتا ہوں کہ میں ماننے کی دوبارہ قدرت نہیں. تو قرآن کی آخری صورتوں کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایلابوریٹ کیا، کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث میں ہے کہ یہ جو ہماری دمچی کی ہڈی ہوتی ہے، بیک بون کے نیچے ٹیل ہوتی ہے اتنی سی، اس ٹیل کے اندر سارا انسان کا، ساری زندگی جو اس نے اپنا کیا دھرا ہے نا، وہ سارا کا سارا ڈیکوڈ اس کے جمع ہوتا چلے جانا. جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائیں گے، اس ہڈی سے دوبارہ ڈیکوڈ کریں گے، دوبارہ انسان کو اگائیں گے. ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے اس کو جس طرح پودے نہیں اگتے، اس طرح انسان زمین کے اندر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور اٹھتا ہوا اللہ کے دربار میں چلا جائے گا، پیش ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ الذی خلق الموت، میں نے انسان کو پیدا کیا. اب یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. کبھی آپ کو بے شمار دولت دے دی، اب یہ آزمائش ہے. بے شمار دولت کا مقصد یہ نہیں ہے بے درے اس کو خرچ کرتے چلے جائے، نہیں، بلکہ مومنین کے لیے، مومن کو یہ بتایا جا رہا ہے جو وہ خرچ کرتا ہے، نہ فضول خرچی کرتا ہے، نہ بخل کرتا ہے، بلکہ اس کا خرچ جو ہے دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اس کا خرچ جو ہے دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اب یہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو آزمایا نا اللہ تعالیٰ نے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا، ایسے آزمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بڑے عرصے بعد اولاد ہوئی، تقریباً 100 ایئر، 100 سال کے بعد اولاد. ان کی بیگم جو ہے 90 سال کی، اب ان کو اولاد کا بشارت آ گئی. اور ان کی بیگم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، میں تو بانجھ ہوں، تم اتنے بوڑھے ہو چکے، مجھے کیسے اولاد مل سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو اولاد دے دی. اب اولاد دینے کے بعد اب آزمائش دوبارہ، سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں نا، حضرت جو ہمارے یعنی جد امجد تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت، ابراہیم خلیل اللہ تھے. اب ان پہ آزمائش آئی. اب ان کو کہا تم اپنی سب سے میں بہت بڑا واقعہ ہے قرآن میں کے اندر بے شمار جگہ پھیلا ہوا، میں اس کو ہم صرف اس سے متعلق لے کے آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ تم اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کیا کرو، قربان کر دو. اب انہوں نے کہا جی اچھے جانور بے شمار، میں نے 100 جانور قربان کر دی. دوبارہ رات ہوگی، رات پھر خواب آیا
کہ جب اور اپنی قیمتی انہوں نے 200 کر دی، اب 30 سے بھی رہا، پھر انہوں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا کہ میری جو سب سے قیمتی متا جو ہے نا وہ تو مجھے بڑی آزمائش کے بعد، وہ بڑی یعنی برداشت کے بعد بڑی مشکل سے ملی ہے، وہ میری اولاد ہے. سب سے قیمتی چیز جو مجھے پسندیدہ ہے جو میری اولاد ہے حضرت اسماعیل. اب اس کو لگتا ہے مجھے کہ اللہ نے سب سے قیمتی چیز کیا ہے، یہ میری جو اسماعیل ہے نا اس کی قربانی مانگ رہے ہیں، اس کی قربانی مانگ رہے ہیں. اب وہ انہوں نے کہا کہ بیگم بھی وہ نبی کی بیگم تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے جب کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ قربان کریں بیٹے کو. اگر بیٹے نے کہا ابو میں تو آمنا، اب مجھے جو کہہ دیا اس کا مطلب جو اللہ نے قربانی مانگی تو میں جا کے اور وہاں جا کے قربان گاہ کی طرف لے گئے جہاں جو مراد ہے جنہوں نے حج کیا ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں شیطان آیا پھر ولغایا، پھر اس کو جب اس کو کاٹنے کے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو مجھے جا الٹا لٹا دیں، اس لیے کہ جب میں سیدھا لیٹوں گا تو کہیں آپ کے دل میں رحم نہ آتے. اللہ نے قربانی مانگی، اللہ نے قربانی مانگی، تمہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے دل میں رحم آتے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وہ آزماتا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ آزماتا ہے، اس نے آزمایا. اب وہ جب لیٹایا تو ساتھ دمبا گیا، اور دمبے کے بعد آپ کو پوری ہسٹری پتہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ علامہ اقبال کے میں شعر پڑھوں گا وہ ایسے لگا ہوگا بنوان اس کی تشریح ہے. اب آپ کو اس کا غور سے سنیے. تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، جامدہ پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں انسان بلبل ہے پانی کا، مانند حباب ہے. چند یعنی دیکھیے انسان کتنا کمزور ہے. ذرا سا آپ انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے بغیر نہیں کہتے ابو کو اٹھا دو، ابو کو نہلا نہیں، میت کو چند سیکنڈ میں اسٹیٹس. ہم اتنا اگلے لوگ کتنا 2 نمبری کر رہے ہیں، کتنا چیٹنگ کر رہے ہیں، کتنا پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر اسٹیٹس چینج. تو یہ دیکھیں یہ کیا کہیں، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند ہوا، اس زیاں خان بے تیرا امتحان ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. کہ تجھے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا. اب وہ ہوتا کیا، ہمیں جب کوئی کسی بندے کو زیادہ مل جائے تو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اور کسی جگہ لے لیں کہ یار اللہ نے ہمیں ہماری آزمائش کی، ہم تو نمازیں پڑھ کے تھک گئے، قرآن پڑھ کے تھک گئے. جب دیکھو ہماری آزمائش وہ تو دیکھو اتنا 2 نمبری کر رہا ہے، اس سے تو اللہ پوچھ نہیں رہا. اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تم اگر میرے حکموں میں چلو گے، میرے حکموں کی بالادستی قائم کرو گے، میرے مطابق اپنی زندگی میں ڈھالو گے، میرے حکموں کے مطابق اپنے معاشرے کے اندر اس کو ڈھالنے کی کوشش کرو گے، اپنی فیملی کو ڈھالنے کی کوشش کرو گے، تو پھر تم کامیاب ہو، پھر تم اس آزمائش میں پورے اترو گے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے اور وہ تو زبردست بھی ہے درگزر فرمانے. یا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے حکموں پہ چل رہے ہو، اگر تم سے تھوڑی بہت غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی، کوشش تم کر رہے ہو، پھر بھی کوتاہی ہو رہی ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں درگزر کرنے والا ہوں، میں تمہاری نیکیاں، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، تمہیں اعلیٰ درجے عطا کروں گا. تھوڑی سی آزمائش. دیکھیے آپ کسی جگہ کسی مینجمنٹ کسی جگہ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، پلانٹ مینیجر کے سب سے قریب ہوتا ہے کہ جس کو وہ آزما چکا ہوتا ہے، سب سے قریب اس کو رکھتا ہے، جس کو سمجھ لیتا ہے، کہ جس کو جانچ لیتا ہے کہ میں نے اس کو بڑی آزمائی دی. اب یہ میرا بیٹا بھی یہ جو نا ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے، بعد میں اس کو پیسے دے دیتے زیادہ کہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ ہے کیا. بعد میں اس کو ٹاسک زیادہ دیتے کہ یہ ہمارا نافرمانی تو نہیں کرنا. اب دیکھیے اس سے چھوٹے لیول پہ تو اللہ نے آزمایا، اللہ نے آپ کے لیے اتنی جنت بنا رکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنے انعامات تیار کر رکھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بے شمار قسم کے یعنی وہ فیسیلیٹیشن کے لیے تیاری کر رکھی، تو آپ کو بغیر آزمائش نہیں آزمائے گا. صحیح. تو آزمائش میں جو لوگ گزر جاتے ہیں اس کے مطابق کام کرنا شروع کرتے، پھر اللہ کہتے ہیں آ جاؤ اب تمہارے لیے جنت نہیں. آگے چلیے. الذی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ مان نہیں تھے، نہ موت کا مان رہے تھے نہ حیات کا مان رہے تھے، وہ تو جلا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہ میں تو اٹھا لوں گا تمہیں، میں ڈیکوڈ کر لوں گا تمہیں، میں اس قدرت کروں گا. وہ علی کل شیء. اب آگے زمین آسمان، اب اللہ اپنی نشانی دکھا رہا ہے. آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشانیاں. اب آگے اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں مشرکین مکہ کو کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
کہ جس نے تہبتِ سات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے, بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئی. ابھی دیکھیے یہ کائنات, میں چھوٹی سی اس کائنات کے اندر اپنی گلیکسی اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتا ہوں. دیکھیے کائنات کے اندر یہ زمین ہے جس کے ہم بیٹھے ہوئے ارتھ, ٹھیک ہے. زمین جو ہے یہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے 1000 مائل پر گھنٹے. ڈاکٹر پروفیسر ظفر اقبال صاحب پنجاب یونیورسٹی پروفیسر, ان کی کتاب میں نے پڑھی قرآن حکیم و سائنس, یہ جو سپیریئر یونیورسٹی کے جو آنر انہوں نے مجھے دی تھی وہ میں نے پڑھی. اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ زمین کی روٹیشن 1000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے, اور دوسری روٹیشن جو ہے یہ 68,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اور نامعلوم مقام کی طرف یہ دوڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اپنی گلیکسی کے ساتھ. یہ ہے 24,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار. اب آپ کہیں گے فاروق بھائی یہ عجیب سے لاجک آپ دے رہے ہیں, ایک آبجیکٹ اتنا تیزی سے روٹیٹ کر رہا ہے, ہم تو اسٹیگننٹ بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں میں نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیے کہ جس کے ذریعے کیا. آپ دیکھیں آئنسٹائن تھا وہ ایک دار سیب کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا, ٹھیک ہے, اوپر سے آ کے گرا, اس نے سیب نیچے کیوں آئے, اوپر کیوں نہیں گیا. اس نے ایک فورس دریافت کی کہ زمین کے اندر ایک فورس ہے کہ جس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس. آئیے ہم گلیکسی کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں ہم کیونکہ آسمان کو ایکسپلور کرنے سے پہلے ہم گلیکسی کو ایکسپلور کریں گے. میں نے آپ کو دنیا بتائی, دنیا کی جو سرکمفرنس ہے نا جی, یہ ہے تقریباً دنیا کا جو سرکمفرنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا کا جو سرکمفرنس ہے 24,000 مائل. یہ سرکمفرنس کیسے, یہ جو فریم ہے دنیا کا فریم ہے 24,000 مائل, ٹھیک ہے. اس کا ڈائیامیٹر, سینٹرل ڈائیامیٹر یہ ہے تقریباً یعنی 10,000 مائل. 10,000 مائل کا اس کا ڈائیامیٹر ہے, 24,000 مائل ہے, اور 3 سے 4 مائل نیچے جا کے یہ لاوا ہے سارا, پورا اس کے اندر لاوا ہے. ابھی دیکھ ہماری گلیکسی ہے. ڈاکٹر پروفیسر میں آپ کے سامنے رکھوں گا ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب, وہ انڈیا کے پروفیسر ہیں, ان کی میں نے تھوڑی سی تھیوری میں پڑھ رہا تھا, بلکہ میں سنی بھی. یہ ہماری جو گلیکسی ہے جس کو ہم کہکشاں بھی کہتے ہیں, گلیکسی موبائل بھی آج کل آپ کے ہاتھوں میں اکثر ہوتے ہیں. تو گلیکسی جو ہے اس کے اندر جو لائٹ نکلتی ہے سورج, جو سولر سسٹم کی جو سورج سے لائٹ نکلی نا, وہ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتی آ رہی ہے. تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے. 3 لاکھ کلومیٹر کی سپیڈ سے لائٹ دوڑتی آ رہی ہے, اور 1 لائٹ ایئر 1 لاکھ نوری سال پہلے جو لائٹ نکلی تھی وہ اب یہاں جا کے پہنچی. تو ایک گلیکسی اتنی بڑی, اس کو کہتے ہیں ایک لیٹرل ویو اگر ہم لیں, گلیکسی کا لیٹرل ویو لیں کہ وہاں سے لے کے وہاں تک جو لائٹ ہم تک پہنچی ہے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی سپیڈ سے دوڑ رہی لائٹ, اور 1 لاکھ نوری سال یعنی 1 لائٹ ایئر کے بعد جو ہے وہ لائٹ یہاں تک پہنچی. اتنی بڑی گلیکسی ہے ہماری. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی تفسیر ہم یہ آج مطالعہ کر رہے ہیں. میں ان کی تفسیر پڑھ رہا تھا, ان کو تو فوت ہوئے 25-30 سال ہو گئے, یعنی 40-50 سال پہلے انہوں نے اس ٹائم لکھا تھا کہ اس وقت 10 لاکھ گلیکسی دریافت ہوتی تھی. کتنی؟ اب تقریباً 1 ارب دریافت ہو چکی ہے گلیکسی سے. ایک گلیکسی, اگر ہم اس دنیا کو گلیکسی اس کمرے کو گلیکسی کنسیڈر کریں, اور میں یہاں پینسل سے ڈاٹ لگاؤں نا, یہ پینسل اور ڈاٹ دنیا ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا. اور دنیا کے اندر میں کہاں ہوں؟ کہیں نہیں. یہ دنیا کی ڈاٹ ہے. یہ گلیکسی اتنی بڑی ہے, 10 لاکھ گلیکسی ہے, کتنی بڑی ہوگی؟ ایک آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ 7 آسمان کتنے بڑے ہوگا میرا رب. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. we can't manage, وہ جج نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا اللہ ہے. یہ دیکھیں ایک گلیکسی اتنی بڑی ہے, 10 لاکھ جو دریافت میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہے. اب تو 1 ارب جا چکی ہے. 1 ارب گلیکسیز کتنی بڑی ہوگی؟ یہ ایک آسمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا, میں نے تہبتِ 7 آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی بنی. کاسمک بیلنس, اتنے بڑے بڑے آبجیکٹ, عطارد, پروٹو, زہرا, مشتری, ہر کسی کے 1 چاند, کسی کے 2 چاند, کسی کے 5 چاند, کسی کے 7 چاند, ہر آبجیکٹ جو ہے اتنی تیزی سے روٹیٹ کر رہا ہے. کئی آبجیکٹ جو ہیں, کئی گلوب جو ہیں وہ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے دوڑتے چل جا رہے ہیں. تو اب قیامت جب قریب آئے گی تو کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبار. اخبار کی طرح ساری خبریں بیان کر دے گا. یہ جو کاسمک بیلنس ہے, یہ الیکٹرو میگنیٹک جو فورسز ہے جس کے تحت جو گلوب جو ہے اپنے اپنے مدار پہ تھاؤزنڈ کی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں. تو قیامت والے دن سیکنڈز کا ذرا سا فرق واقع ہوگا. یہ پہاڑ ان کی یعنی اون کی طرح اونی شروع ہو جائے گی سائیکل. پھر وہ زمین ہلا ڈالی جائے گی, اخبار کی طرح بیان کر دی خبریں.
ہر چیز بیان کرنے کی بھی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ اس نے یہ کرا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، کہ جس نے تہبتہ 7 آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نہ کرے. ابھی دیکھیں ڈھونڈنے، ابھی علامہ اقبال نے زبردست کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنے حکمت کے خم و پیش میں الجھا کیسا آج تک فیصلہ و نفع و ضرر کر نہ سکا. اس کو پتہ نہیں چل رہا، سب چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، یعنی یہ جو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کے سامنے سب چیزیں آ رہی ہیں. یار یہ کائنات ایسے نہیں چل سکتی. اگر کوئی بندہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک اور زبردست مثال دی کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی ایک دکان جو ہے اس کے اندر شیلفیں لگی ہوئی ہیں، خود بخود چیزیں آ رہی ہیں، خود بخود چیزیں جا رہی ہیں، کوئی اس کو چلانے والا نہیں، تو لوگ کہیں گے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہوگا. ایک دکان کے اندر کیسے خود بخود چیزیں آئیں گی؟ کوئی نہ کوئی تو مینج کرنے والا ہوگا، کوئی لا رہا ہے لے کے جا رہا ہے، کوئی مینجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی لکھت پڑھت ہو رہی ہے. تو یہ کیسی دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو دہریے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں خود بخود دنیا بن گئی. ایک جناب ایک اس کی اندر بڑی تھیوری ہے کہ ہم آگے نکل جائیں گے، وہ کہتے ہیں خود بخود دنیا بن گئی، خود بخود نظام چلتا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ابھی دیکھیے ڈاکٹر پروفیسر ظفر اقبال صاحب نے یہ زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک پن ہوتی ہے، بعض آپ نے دیکھا چائنا کے پین آئے ہوئے ہیں کہ جس کو میگنیٹ کی طرح ہولڈ کر دیتے ہیں، ایسے 20 منٹ کا ہوتا ہے، اوپر میگنیٹ ہوتا ہے، نیچے بعض کا پین ایسے ہولڈ کر رہا. تو نے کہا ایک پن کو ہولڈ کرنے کے لیے چاروں طرف میگنیٹ لگا کے بڑا زور لگانا پڑتا ہے ہولڈ کرنے کے لیے. تو اتنے بڑے بڑے گلوبس ہیں، اس کو کون ہولڈ کر رہا ہے؟ یہ کوئی طاقت ہے اس کے اندر، بڑی قوت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سورس ہے، بہت بڑا ایک برین ہے، بہت بڑی قوت ہے جو اس کو چلا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک اور مثال دی تھی میگلیو ٹرین، ایک بڑی دنیا کے اندر فاسٹ ٹرین ایک ایجاد ہوئی ہے میگلیو ٹرین، کہ جس کو زمین سے 6 فٹ اوپر میگنیٹ کے ذریعے اٹھایا گیا اور آگے ایک میگنیٹ لگا جو اس کو کھینچتا ہے. ایک میگنیٹ جو نیچے سے اٹھاتا ہے، ایک میگنیٹ اوپر سے کھینچ کے لے کے جاتا ہے. وہ پتہ نہیں بہت زیادہ اس کی اسپیڈ ہے اس ٹرین کی، بلٹ ٹرین یا اس کو میگلیو ٹرین کا نام دیا ہے. انہوں نے کہا اس کو بنانے کے لیے سائنسدانوں کی پین بول گئی، پھر جا کے انہوں نے اس ٹرین کو اتنی تیز چلایا. اتنے بڑے گلوب کوئی تو چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. آگے چلیے سمر آگے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو، اب میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ آدھا گھنٹہ کا ہے تو آدھا گھنٹہ میں ختم کرنا ہے، کیونکہ نہیں تو آپ کہیں گے جی فاروق بھائی آگے آدھا گھنٹہ تو کہتے ہیں لیکن چلے جاتے آگے. تو میری عادت نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو آدھے گھنٹے میں، باقی 6 منٹ رہ کے 6 منٹ میں انشاءاللہ اس کو سمرائز کریں. اب ہم صرف ترجمے پہ اکتفا کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی. ابھی دیکھیے کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ستارہ ٹوٹ کے آتا ہے اور آگے جو ختم ہو جائے. ایک آپ نے سائنسدان کا نام سنا ہوگا، ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام میں بھول گیا، جس کا وہ پیرالائز ہوا تھا، کیا نام تھا؟ اسٹیفن ہاکنگ. ہاں، وہ آج کل ریسرچ کر رہا تھا بلیک ہولز پہ. اس نے ایک تھیوری دی تھی کہ یہ جو ستارے ہیں نا، یہ نکل کے ایک آسمان سے ٹریول کرتے ہیں دوسرے آسمان کا. تو اس نے بڑی بڑی دوربینیں لگائی ہوئی تھی اور وہ جج کر رہا تھا کہ جو ہمارا جو ستارے نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر غور کیجیے گا. ستارہ نکلا اور ڈوب گیا. دیکھیے ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ مہیا کر دی. ستاروں کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روشنی پرووائڈ کرنا. دوسرا کام یہ کہ جو شیاطین، چونکہ جب شیاطین چیلنج کر کے آئے، اللہ کو چیلنج کرے، شیطان اللہ کو چیلنج کر کے آئے کہ میں تیرے جو لوگ ہیں ان کو برگلاؤں گا، بہکاؤں گا اور زیادہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناؤں. اللہ نے کہا جو میرے فرما بردار ہوں گے وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزمائش سے گزر آئیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اگر وقتی تھوڑی دیر کے لیے آ بھی گئے تو فوراً پلٹ آئیں گے، مجھ سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہوگی مجھے معاف کر. تو یہ دیکھ شیطان اب یہ اللہ اب بھی جاتے ہیں، شیطان چونکہ چیلنج کر کے آئے اب وہ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں سن گن لوں کہ کون سی چیزیں نیچے ہو رہی. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شیاطین کو جنوں کی اجازت تھی کہ وہ ایک خاص حد تک چلے جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے وہاں سے کوئی انفارمیشن جو ہے اچک لے تو نہیں سکتے، پھر کوشش کرتے پھر آگے نیچے جو کاہن ہوتے تھے نا، ہندوؤں کے کاہن، ان کے کان میں ڈال دیتے حارث کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے. اب حارث کا عقیدہ کمزور ہے، یہ جا کے وہاں اس کاہن سے پوچھتا میرے بارے میں کیا ہوگا، کہتے
اس دن کے بعد تمہارے ساتھ یہ ہوگا, یہ غلطی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, اور واقعی وہ ہو جاتا تھا کیونکہ فیصلہ تو اوپر ہوا ہوتا, تو اس کا عقیدہ جو ہے نا وہ پکا ہو جاتا ہے, یار یہ جو کائن ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے. اب اللہ نے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا نا, اس کے بعد ریسٹرکشن لگا دی کہ کوئی بھی شیاطین جن جو ہے وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتے. اب پھر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جو فرشتے ہیں وہ جو یہ جو بزرگ ستارے ہیں ان کو پکڑتے ہیں, جو یعنی اپنی ایج پوری کر جاتے ہیں, جو اسٹارز اپنی ایج پوری کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد وہ ستارے گم ہو جاتے ہیں, ایک جگہ سے نکل جاتے ہیں. وہ گم نہیں ہوتے بلکہ وہ شیاطین, وہ فرشتے پکڑتے ہیں اور شیاطین کو مارتے ہیں. جب شیاطین دوبارہ اپنے اس دنیا کے حدود میں آتے ہیں پھر وہ ڈسپیئر ہوتے ہیں. تو وہ بلیک ہولز کے یہ ستاروں کا بہت بڑا نظام ہے, ہماری دنیا کے اندر بہت بڑا نظام جو ہے وہ کارخانہ قدرت کے اندر چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے اندر اب یہ یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے چراغ یعنی وہ ستاروں کے بتایا, ہمیں آراستہ کیے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب ہے اور برا ٹھکانہ ہے. جب اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور جو وہ جوش کھا رہی ہوگی. دیکھیے ہم کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں, جیسے میں آپ کو چھوٹی سی غیبت کی مثال ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں کسی کے سامنے جو میرا بھائی اگر وہاں بیٹھا ہو تو اس کو پسند نہ ہو, اس کو کہتے ہیں غیبت. تو غیبت کرنے والوں کو جہنم کے اندر نبی مہربان صاحب جب معراج پر تشریف لیں گے ان کو جنت کا بھی وزٹ کرائے گا اور جہنم کا مشاہدہ کرائے گا. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ آگ لگائی جا رہی تو ان کا دماغ ایسے کھو رہا تھا جیسے ہانڈی کو. پھر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ تانبے کے ناخن ہوتے اور اپنے منہ کو نوچ رہے اپنے جسم کو. جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ لیکن وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے غیبت کیا کرتے, لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے. سورہ حجرات انشاءاللہ کبھی ہم پڑھیں گے, اس کے اندر پورا آیا ہے کہ سورہ مجادلہ کے اندر اس کی ذکر آیا ہے, ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوش کھا رہی ہوگی, شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے یعنی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ نے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اس کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب میری اور آپ کی بلغوا انی ولو آیا, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تک ایک آیت, یہ ایک حدیث, کوئی ایک اچھی بات پہنچی. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے, ہم سمجھتے کہ کوئی بات نہیں یار یہ تو مولوی صاحب کر رہے ہیں کافی ہے, مجھ سے میری ریت کے بارے میں پوچھا جائے. انفسکم واہلکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کے ہاتھ. مجھ سے پوچھ گچھ کی جائے گی. ایک عورت جو ہے اپنے بھائی کو لے کے جا رہی ہوگی, اپنے بیوی کو لے کے جا رہی ہوگی, اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہوگی جہنم کے, وہ کہ اللہ تعالیٰ خود تو دین کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا, کبھی گھر میں آ کے تذکرہ نہیں کیا, میں اس کے سامنے نماز نہیں بیٹھ پڑتی تھی, مجھے کچھ کہا نہیں تھا. اب وہ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکی کیونکہ پروجیکٹ چل رہا ہو, ہر چیز سامنے آ رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ جو ہے نا اس دن جو ہے نا وہ اپنے گھٹنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے, کچھ اپنے ٹخنوں تک, کچھ گھٹنوں تک, کچھ ناف تک. تو وہ لوگ صحابہ کرام کو کیوں ایسا کیوں لگے, کچھ لوگ جب دیکھیں گے کیا یہ عمر فاروق بڑا لچر دیتا اس کا اتنا پریشانی ہو جائے گی. اتنے لوگوں کا ایسا حساب ہو رہا ہے. دیکھیں کوئی بندہ جب اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے وہ جو اول آتا ہے ایسے لے کے جا رہا تھا اپنا, اور جو فیل ہو رہا تھا وہ پیچھے, تو وہاں بھی ہوگا امانہ میں دیا جائے کہ کچھ لوگ چھپا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میرا اپنا نامہ نظر آئے. عمر فاروق کا اتنا ختم, ہر بندہ اپنے اپنے حساب دیکھے گا اس کا حساب, لیکن اپنا حساب میں اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا, شرمسار ہوگا, پریشان ہوگا کہ میں کیا کروں. اب یہ دیکھیے اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس کے کارندے سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے. وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا تو ہمارے پاس آیا تھا بلکہ ہم نے جتلا دیا. اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. جو یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں جھوٹ ہے قرآن, جھوٹ ہے نبی, سب چیز جھوٹ بول نازل نہیں کیا, تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو. اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کس سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. اور لعنت ہے, یہ اللہ کہہ رہے ہیں, میں اکثر ترجمے پڑھ رہا ہوں, میں نے کوئی اس میں نہیں, لعنت ہے ان دوستیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, یقیناً ان کے لیے بڑا مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. دیکھیے میں آپ کو کہا نا جو ڈرتا ہے ہوگا, جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جائے گی اللہ سے پلٹے گا تو اللہ کہے گا ہوا غفور رحیم ہو, کہتے ہیں میں بڑا غفور رحیم ہوں, میں درگزر کرنے والا ہوں. کسی آیت میں پڑھا تم خواہ چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے
اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے کا کہ جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بھی ہے اور باخبر۔ تو عزیزان گرامی، پورے 30 منٹ اور پورا یہ ایک رکوع ہم نے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ دعائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔